جہاں پر اس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیں بولنے کی بھی نعمت عطا فرمائی ہے۔ قوت گویائی، بولنے کی طاقت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ خوبی صرف اور صرف حضرت انسان کو ہی حاصل ہے۔ حضرت انسان کو یہ خوبی حاصل ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے خیالات کو بڑے ہی آسان لفظوں میں دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک فرماتا ہے رحمان نے انسان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اس کو بولنے کی بھی طاقت عطا فرمائی۔ یہ قرآن مجید ہے میرے بھائیوں۔ بولنے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ پاک۔ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، اور پھر اس دنیا میں یہ اس سے بڑی جو اللہ کی قدرت ہے وہ یہ ہے، بولی اس دنیا میں ایک نہیں ہے، کئی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، بے شمار زبانیں ہیں جو اس دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 70,000 زبانیں اس دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ 70,000 زبانیں۔ اب اتنی بولیاں ہیں، اتنی زبانیں ہیں، اللہ رب العزت کی اس میں بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا ہونا، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور انسانوں کی زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کے رنگوں کا مختلف ہونا، اس میں بھی اللہ کی بڑی ہی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اتنے انسان ہیں، گویا کہ اس آیت کے اندر دعوت غور دی جا رہی ہے کہ اے انسان غور تو کرو کہ تم سب اولاد آدم ہو، تم سب کا جو باپ ہے وہ ایک ہی ہے، سب کا باپ ایک ہے، لیکن پھر بھی تمہاری شکلیں مختلف ہیں، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہارے رنگ مختلف ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے اور کسی کی زبان پنجابی ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، لیکن ہے سب ایک ہی باپ کی اولاد۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو زبانوں کا مختلف ہونا ہے، یہ جو تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا ہے، اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس دنیا میں اربوں خربوں انسان ہیں اور سب کے سب اولاد آدم ہیں، اور کسی ایک کی بھی دوسرے کے ساتھ شکل نہیں ملتی۔ دوسرے کو دیکھو تو وہ جدا ہی نظر آتا ہے، شکل تو شکل ہے، بلکہ ہمارے ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں یہ بھی کسی کے ساتھ نہیں ملتی، یہ بھی کسی کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں میرے بھائیوں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ زبانیں مختلف ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن اللہ پاک نے جس زبان کو اعلیٰ بنایا ہے، جس زبان کو عرفہ بنایا ہے، جس زبان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جس زبان کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے، وہ زبان عربی زبان ہے۔ عربی زبان کے ساتھ ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس سے پیار کریں، ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ہم عربی زبان سے پیار کریں، اگرچہ ہماری زبان جو قومی اور مادری زبان ہے وہ اردو ہے، اس سے تو بندے کو فطرتی طور پر پیار ہوتا ہے، لیکن ہمارا ایمان اور وہ یہ تقاضا کرتا ہے پیار کرنا ہے تو عربی زبان سے پیار کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ پاک نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید عظمت و شان والی کتاب ہے، پھر یہ جس کا کلام ہے وہ خالق جہان ہے، ہمارا رب ہے، پھر اس کلام کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور یہ کلام جن پر نازل ہوا وہ نبیوں کے سردار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اور جس زبان میں یہ قرآن آیا وہ ساری زبانوں کی سردار ہے، وہ ساری زبانوں سے عرفہ ہے، وہ ساری زبانوں سے اعلیٰ زبان ہے۔ عربی زبان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے میرے بھائیوں۔ تو 18 دسمبر کو عالمی عربی زبان کا دن منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے، عربی زبان کی شان دیکھنی ہے تو اس لحاظ سے بھی دیکھ لیں، اللہ پاک نے اپنے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں گفتگو کرنے کے لیے جو زبان عطا فرمائی ہے وہ بھی عربی زبان عطا فرمائی ہے۔ افضل تو پھر ہو ہی جانا ہے، نسبت جو سرکار کے ساتھ ہو گئی ہے افضل، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی بڑی بولیاں جانتے تھے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بڑھتے ہیں جولیاں سب کی۔ بڑی بولیاں جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارسی کا بھی پتہ تھا، بڑی ان کو بولیاں سرکار کو آتی تھی، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ آیا کرتے تھے۔ جانوروں کی بولیاں، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ جب اس باغ میں آپ جلوہ فرما ہوئے تو وہاں پر ایک اونٹ جب اس نے دیکھا سرکار کو تو وہ روتا روتا آواز نکالتا نکالتا سرکار کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ اب اونٹ رو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی حالت کو دیکھ کر اس کے کان کے پچھلے حصے پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں، اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں، اونٹ روتے روتے چپ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ مالک کو بلا کر لاؤ۔ اس اونٹ کے مالک کو بلایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا، یہ کہتا ہے میرا مالک مجھ سے کام بھی زیادہ کراتا ہے، مجھے چارہ بھی نہیں کھلاتا۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بڑھتے ہیں جولیاں سب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو حکم دیا خبردار جانوروں پر ظلم نہیں کرنا، ان سے زیادہ کام نہیں لینا، ان کو چارہ دینا ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، تربیت کے لیے میں کرنے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہم انسانوں پر ظلم کرتے رہے، ہم انسانوں کو ستاتے رہے، ہم انسانوں کو بھوکا رکھیں۔ وہ افسر جو اپنے ماتحتوں کو تنگ کرتے ہیں یا اپنے ماتحتوں کو ستاتے ہیں ان کے لیے بھی اس حدیث پاک میں بڑی تربیت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی بولی کو سمجھ لیا، اللہ پاک نے بڑی ہی بولیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ ایک حدیث پاک بہت ہی پیاری حدیث پاک، اس حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی بولی، عربی تھے، عربی زبان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے، وہ آئے تو سرکار نے فارسی کا لفظ استعمال کیا، حدیث پاک میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا اشکیمتا درد، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ یہ فارسی کا لفظ، عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے اندر کے نام یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہے، میں بیمار ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا بیمار ہو تو اٹھو نماز پڑھو، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ بیمار ہو تو اٹھو نماز پڑھو، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ اس حدیث میں بھی بڑی تربیت ہمارے لیے موجود ہے میرے بھائیو۔ وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو بیماریوں کا بہانہ بنا کر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے بیماریوں کا بہانہ بنا کر نمازیں نہ چھوڑو، بلکہ تم نمازیں پڑھو، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہاری بیماریاں دور فرما دے گا، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ لیکن عمومی گفتگو کے لیے جس زبان کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا وہ عربی زبان ہے۔ وہ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب سے محبت کرو 3 وجہ سے، عرب سے محبت کرو 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ وجہ پہلی یہ ہے کہ میں عربی ہوں،
ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ جب سرکار عربی ہیں تو پھر محبوب کی نسبتیں بھی تو محبوب ہوتی ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 وجہ سے محبت کرو۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ میں عربی ہوں، میں کیا ہوں؟ عربی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عربی ہوں اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے۔ پھر تیسری وجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرب سے محبت کرنا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جنت کے اندر جنتیوں کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی زبان ہی ہوگی۔ دنیا میں کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، لیکن جب جنت میں جائیں گے سارے ہی عربی بولیں گے وہاں پر جا کر۔ جس کو آج دنیا میں عربی نہیں آتی وہاں جا کر جنت میں وہ بھی عربی بولے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں جنت کے اندر عربی بولنے کی دیکھنے جو بہاریں ہیں اللہ پاک ہمیں وہ بھی نصیب فرما۔ تو وہاں جنتیوں نے آپس میں عربی بولنی ہے۔ عربی زبان ایسی پیاری زبان ہے میرے بھائیوں، یہ متعدد انبیاء کرام کی زبان بھی عربی زبان ہے، اور ہم تک جن کے ذریعے دین پہنچا ہے، جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زبان بھی عربی زبان ہی تھی۔ قبر کے اندر جو سوال و جواب ہونے ہیں وہ بھی عربی کے اندر ہی ہونے ہیں۔ عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو اس دنیا سے جانے کے بعد فوراً ہمیں عربی زبان آ جائے گی۔ یہ ہے عربی زبان۔ آج میں نے آپ کے سامنے عربی زبان کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسے محبت کرنے کا۔ اب ہمارا ایمانی تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس زبان سے پیار کریں، محبت کریں، اور اس زبان سے جو محبت کرنی ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس زبان کا بندہ صحیح تلفظ کرنا سیکھ لے۔ یہ بھی تو عربی زبان سے محبت کا ایک تقاضا ہے نا، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ بندہ کو پڑھنا آتا ہو۔ جب آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ عربی پڑھنی آتی ہوگی نا، آپ قرآن مجید بھی بہترین انداز میں پڑھ لیں گے، حدیثیں بھی بہترین انداز میں پڑھ لیں گے، دعائیں اور درود وغیرہ بھی بہترین انداز میں آپ پڑھ لیں گے درست تلفظ کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بڑے بڑے مفسرین نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے تو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج و صفات کے ساتھ، مد کر کے جہاں پہ وقف ہے وہاں پہ وقف کرنا ہے۔ یہ باتیں سیکھنی ہمارے لیے فرض ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کو عربی زبان کا تلفظ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور آپ یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی بات، یہ عربی زبان ایسی عربی زبان ہے، ہم کیوں منع کرتے ہیں کہ مسئلے پہ وہی بندہ کھڑا ہو جس کو قرآن درست پڑھنا آتا ہو۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی آپ سمجھ آئیں گے۔ مثال کیا ہے؟ عربی زبان ایسی زبان ہے کہ اگر زبر کو زیر پڑھ دیں، زیر کو زبر پڑھ دیں، پیش پڑھ دیں تو ترجمہ ہی بدل جاتا ہے لفظ کا ترجمہ ہی بدل جاتا ہے۔ جب ترجمہ بدل جائے گا نماز آپ کی اسی وقت ٹوٹ جائے گی۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یا حرکت نہیں بدل رہا ہے، صرف آپ الف کو تھوڑا لمبا کر دیں، اللہ کا جو الف ہے اس کو تھوڑا لمبا کر دیں، اور اکبر کا جو الف ہے اس کو تھوڑا لمبا کر دیں، اللہ ایسے پڑھیں آپ، یا کہیں اکبر۔ آپ نے اگر یہ تھوڑا سا الف لمبا کر دیا آپ کی نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ نے اکبر کو اکبار پڑھا پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اتنے نازک مسئلے ہیں میرے بھائیوں، اتنے نازک مسئلے ہیں۔ زبر سے نہیں بدلی جا رہی، یہاں پر صرف ایک الف کو تھوڑا سا کھینچا جا رہا ہے، تھوڑا سا کھینچنے سے لفظ کا ترجمہ ہی بدل گیا، تھوڑا سا کھینچنے سے۔ دیکھیں آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ کاف دو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے 2 نقطوں والا کاف، ایک ہوتا ہے کراچی والا کاف، ٹھیک ہے جی، جس کے جیسے کراچی لکھا جاتا ہے، ایک 2 نقطوں والا کاف، ایک کراچی والا کاف۔ اب قاف ادھر سے پڑھنا ہے اور چھوٹا کاف اوپر سے پڑھنا ہے، کاف وہ باریک ہے، یہ موٹا پڑھا جائے گا، اگر کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس کا ترجمہ پتہ کیسے بدلتا ہے؟ قلبن قلبن، موٹا کاف پڑھیں گے قلبن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا دل۔ کیا مطلب ہوگا؟ اچھا چھوٹا کاف پڑھیں گے قلبن پڑھیں گے اس کا مطلب ہوگا کتا۔
اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف کاف اور کاف کا جو فرق ہے نا میرے بھائیوں، یہاں سے ترجمہ کتنا بدل رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو، عربی زبان کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا یہ فرض عین ہے، یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے، اور ہمارے لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، ہم اس طرف آ ہی نہیں رہے، بلکہ لوگوں کو، کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے عربی زبان کو، قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے سیکھنا فرض عین ہے۔ اچھا، جو بندہ نہیں سیکھتا، غلط پڑھتا رہتا ہے، اس کو ثواب کی بجائے گناہ ملتا رہے گا، اس کو ثواب کی بجائے گناہ ملتا رہے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں یاد نہیں ہوتا، تو ان کے لیے عرض ہے حضرت صاحب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کرام نے بڑی عمر میں ہی سرکار سے قرآن مجید پڑھنا سیکھا تھا، بڑی عمر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھنا سیکھا تھا۔ ہمارے ہاں اس وقت 90% یا اس سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح قرآن مجید پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، صحیح قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ اب جب صحیح قرآن مجید پڑھنا نہیں آئے گا، وہ بندہ قرآن پڑھے گا تو ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ آج ہم بڑے افسوس کی بات ہے، کرتے کیا ہے، ہم لاکھوں ہزاروں روپیہ دنیاوی تعلیم کے لیے لگا دیتے ہیں، فلاں ڈپلوما کر لو، فلاں کورس کر لو، اپنے بچوں کو کرواتے ہیں، لاکھوں ہزاروں لگا دیتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر بغیر فیس کے قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے، قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض عین۔ جیسے نماز فرض عین ہے، ایسے ہی قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے پڑھنا فرض عین ہے۔ جیسے نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، ایسے ہی صحیح تلفظ سے قرآن مجید کو نہ پڑھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو عربی زبان کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا تلفظ بندے کو سیکھنا چاہیے، اور عربی زبان کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے روز مرہ کے معمولات میں ان الفاظ کو استعمال کریں، ان عربی الفاظ کو استعمال کریں جو ہمیں ہمارے پیارے آقا نے بتائے ہیں۔ یہ بھی ایک عربی زبان کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، جو الفاظ ہمیں سرکار نے بتائے ہیں، اگر ہم ان الفاظ کو کہیں گے نا، انشاءاللہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اللہ پاک اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم آج کل اکثر ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، میسیجز چلتے ہیں، گڈ نائٹ، رات کے وقت کہتے ہیں گڈ نائٹ، پھر صبح کو گڈ مارننگ، انگلش کے انگریزی کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا دین اسلام ہمیں کہتا ہے کہ گڈ نائٹ اور گڈ مارننگ کی جگہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا حدیث پاک سنی، بڑی ہی پیاری حدیث پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، اور وہ بندہ بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جواب عطا فرمایا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس بندے کو اللہ پاک نے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ پھر ایک اور بندہ آتا ہے، دوسرا بندہ، وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، اس بندے کو اللہ پاک نے 20 نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ پھر تیسرا بندہ حاضر خدمت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ پاک نے 30 نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو گڈ نائٹ کہیں گے، گڈ مارننگ کہیں گے، ثواب نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیں گے، اللہ پاک 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ یہ جو روزمرہ کے الفاظ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، عربی زبان ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ان الفاظ کو بھی شامل کر لیں، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اللہ پاک اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ ایسے ہی کسی بندے کو چھینک آ جائے تو چھینک جس کو آئی ہے وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ کیا کہے گا؟ سارے بولے تاکہ جس کو نہیں بھی یاد اس کو بھی یاد ہو جائے، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہہ لیں، الحمدللہ رب العالمین پورا کہنا تو پورا کہہ لیں، دونوں میں سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں۔ چھینک آ گئی، چھینک آنے کے بعد ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے، وہ مسلمان
اب چپ نہیں ہونا بلکہ کہنا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا اب جس نے اس کی اس آواز کو سن لیا دوسرے مسلمان نے، ہمارا دین اسلام کہتا ہے اب تم نے اس کو جواب ضرور دینا ہے، تم نے کہنا ہے یرحمک اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ رب العالمین، سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا جواب دے گا یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے، اللہ تمہاری بھی بخشش فرما دے۔ یہ جو الفاظ دین اسلام نے ہمیں دیے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کو شامل کر لیں۔ ایسے ہی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، ہم کہتے ہیں ویری گڈ، گریٹ، انگلش کے الفاظ، انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ سرکار نے جو الفاظ عطا فرمائے ہیں نا عربی کے، وہ کہہ لیا کرو، برکتیں ملیں گی۔ وہ کون سے ہیں؟ اچھی چیز کو دیکھ لے، پیاری چیز کو دیکھ لے تو آپ اس کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ اور کسی کا اگر آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے تو تھینک یو کی جگہ پہ آپ اس کو جزاک اللہ کہہ دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اور آپ کسی سے آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اوکے میں کل کر دوں گا، اوکے کی جگہ پہ آپ کے انشاءاللہ، کیا کہنا ہے جی؟ انشاءاللہ۔ کسی بندے کے دل میں یہ خیال آئے گا جی انگریزی کے لفظ کہنے میں کیا رہ جائے، اس کو میں حدیث پاک سناتا ہوں، سنیے ذرا۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمانہ جاہلیت میں، وہاں پر سرکار کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو وہ کہتے تھے شب بخیر اور صبح بخیر۔ شب بخیر کے لیے کہتے تھے انعم اللہ بک عینن، اور صبح بخیر کے لیے کہتے تھے انعم صباحا۔ یہ عربی کے لفظ وہ استعمال کرتے تھے نیک خواہشات کے اظہار کے لیے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لفظوں سے منع فرما دیا، حضور نے اپنے غلاموں کو حکم دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، عربی زبان سے محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ عربی الفاظ جو سرکار نے ہمیں چھوٹے چھوٹے سکھائے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے اندر ان الفاظ کو بھی استعمال کریں۔ کوئی آپ سے پوچھ رہے کیا حال ہے، بس جی ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے میری، نہیں میرے بھائیوں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا آپ کا حال کیا ہے، آپ کہیں الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ کتنے آسان لفظ ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو اکثر بندوں کو آتے ہی ہیں۔ تو یہ لفظ جب ہم کہیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے ہوگا کیا کہ ہمیں سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ ایسے ہی عربی زبان ہم سے ایک تقاضا یہ بھی کرتی ہے کہ دوسری زبانوں سے متاثر نہیں ہونا۔ اور مسلمانوں دوسری زبانوں سے متاثر نہیں ہونا، اگرچہ بندے کو اپنی مادری زبان کے ساتھ، جیسے کہ ہماری اردو ہے قومی زبان ہماری، اس سے محبت ہوتی ہے اور محبت ہونی بھی چاہیے، لیکن ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ قابل فخر بندہ کسی اور زبان کو نہ سمجھے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ انگریزی زبان جو ہے یہ اعلیٰ زبان ہے، یہ قابل فخر زبان ہے۔ ہمارا دین اسلام کہتا ہے یہ بات درست نہیں ہے، قابل فخر جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ پاک نے عربی میں نازل فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی زبان ہے، قابل فخر زبان۔ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے۔ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یہی زبان سب سے اعلیٰ ہے، یہی جو ہے قابل فخر زبان ہے۔ حضرت عمر نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دو بندوں کو دیکھا، وہ عجمی زبان میں باتیں کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو منع کر دیا، آپ نے حکم دیا عربی زبان میں بات کیا کرو۔ کون سی زبان میں بات کیا کرو؟ عربی زبان میں۔ باقی جتنی بھی زبانیں ہیں میرے بھائیوں، ہمارا دین اسلام میں کہتا ہے جیسے انگریزی ہے یا دوسری زبانیں ہیں، ان کو ضرورت کے تحت سیکھنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہے تو ان کو سیکھ لیں آپ، لیکن ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے نا۔ ضرورت کو ضرورت کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، فخر کی جگہ پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جو فخر والی زبان ہے وہ کون سی زبان ہے؟ عربی زبان ہے۔ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ پاک نے ہمیں
اتنی نعمتیں جہاں پر عطا فرمائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں زبان کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے، ہمیں بولنے کی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں عربی قرآن عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں عرب و عجم کے سردار آقا بھی عطا فرمائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمائے ہیں۔ آخر میں پھر وہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے کہ جنتی جب جنت میں آپس میں عربی بھی باتیں کریں، اللہ پاک ہمیں بھی وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، ہم بھی وہاں پر